عثمان کے جانے کے بعد بمسی صاحب اور گندوز صاحب مہلون خاتون کے پاس آتے ہیں تو مہلون خاتون کہتی ہیں کہ میں یہ سب نہیں جانتی تھی۔ تو گندوز صاحب مسکرا کر کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، آپ فکر نہ کریں۔ بمسی صاحب کہتے ہیں اللہ تم سے راضی ہو میری بیٹی، یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بالا ملعون خاتون کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے حملے کے بارے میں سنا، بہت افسوس ہوا۔ ملعون خاتون کہتی ہیں اللہ تم سے راضی ہو بالا۔ بالا کہتی ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ دوگائے نے عثمان سے سارے معاہدے توڑ دیے ہیں، امید ہے کہ کچھ برا نہ ہوگا۔ یہ سن کر ملعون پریشان ہو جاتی ہیں تو بالا اس کو کہتی ہے کہ آپ آ جائیے میرے ساتھ، تھوڑا آرام کر لیں۔ خیمے میں آ کر عثمان کہتا ہے کہ عمر صاحب ہم آپ کے قبیلے میں آئے تھے، ہمارے ساتھ شیخ ادبالی بھی تھے، مگر آپ اپنے قبیلے میں ہمیں نہیں ملے۔ ہم نے آپ کا بہت انتظار کیا مگر آپ نہیں آئے، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں پر تھے؟ یہ سن کر عمر صاحب بہت گھبرا جاتے ہیں اور ڈر کے مارے کچھ نہیں کہتے۔ عثمان اپنا کمان اٹھا لیتا ہے اور عمر صاحب کی طرف رک کر کے کہتا ہے میں نے آپ کو بار بار منع کیا کہ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی اور دوگائے کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ آپ نے ہمیں ہر بار مشکلوں سے دوچار کیا ہے، آپ نے پھر بھی اپنی مرضی کرنا نہیں چھوڑی۔ آپ کے ہاتھوں میں خون ہے، آپ کی غلطی کی وجہ سے بہت سے معصوم لوگ اور آپ کے سپاہیوں کی موت ہوئی، آپ نے ترکوں کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عمر صاحب خاموش رہتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے۔ بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا، آخر کیوں کیا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سلطان سے بات کر لی ہے اور ہم نے ایک ساتھ منصوبہ بنایا ہے، آپ کی وجہ سے سب تباہ ہو گیا عمر صاحب۔ پہلے ہم نے سپاہیوں کا انتظار کرنا تھا، پھر ہم نے الخان سے لڑنا تھا۔ عمر صاحب کہتے ہیں اس کی کیا سزا ہے؟ عثمان کمان کو عمر صاحب کے گلے پر رکھ کر کہتا ہے آپ کو یاد ہے یہ کون سا کمان ہے؟ یہ کمان اغوث خان نے میرے آباء و اجداد کو دیا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ ان کے بیٹے اس عظیم ریاست کے مالک ہیں؟ یہ سن کر عمر صاحب کانپنے لگتے ہیں تو عثمان کمان کو ان کے گلے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو عثمان کہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کمان کے ساتھ کھڑے رہیے۔ عمر صاحب لڑکھڑا کر کہتے ہیں عثمان صاحب آپ نے ٹھیک کہا، میں اس کمان کے خلاف گیا ہوں، مگر میں اب ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ میں اپنے قبیلے پر بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں، جیسے ان زمینوں پر آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ عثمان کہتا ہے یہی سب کے لیے مناسب ہوگا۔ یہ کہہ کر عمر صاحب خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ ابھی ملعون خاتون ان کو دیکھتی ہے اور بالا خاتون سے کہتی ہیں اب میں اجازت چاہوں گی، بابا آ گئے ہیں۔ ملعون خاتون عمر صاحب کے پاس آ کر کہتی ہے بابا جان اندر آپ کی کیا بات ہوئی عثمان صاحب سے؟ عمر صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب نے مجھے اغوث خان کے دیے ہوئے کمان کے بارے میں بتایا۔ وہ کہتے ہیں چلو ملعون اب ان زمینوں کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، چلو جا کے تیاری کرتے ہیں۔ یہ سن کر ملعون خاتون حیران ہوتی ہیں۔ یہ سن کر ملعون خاتون عثمان کے خیمے کی طرف دیکھتی ہے اور تھوڑا سا رک کر سوچتی ہے اور پھر پیچھے ان کے جانے لگتی ہے۔ عمر صاحب کے جانے کے بعد گندوز بھائی اور بامسی صاحب اندر آ جاتے ہیں۔ تو بامسی صاحب کہتے ہیں عمر صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ عثمان کہتا ہے کہ عمر صاحب کو یہاں سے جانا ہوگا۔ بامسی صاحب کہتے ہیں جب عمر سے آپ بات کر رہے تھے تو یہ کمان آپ کے ہاتھ میں تھا؟ تو عثمان کہتا ہے ہاں، میں نے اس کمان کے بارے میں سب کچھ عمر صاحب کو بتا دیا ہے، اب وہ جان گئے ہیں کہ میں نے ان کو کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ عثمان کہتا ہے عمر صاحب کو چھوڑیے، ہمارا مقصد دوگائے ہے۔ گندوز صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب سمجھے گا کہ ہم اس حملے کے ذمہ دار ہیں اور وہ سب کچھ وہی کرنا چاہے گا جو اس نے عمر صاحب کے قبیلے کے ساتھ کیا۔ تو بامسی صاحب کہتے ہیں وہ جلد ہی یہ جان جائے گا کہ کائی قبیلے اور عمر صاحب کے قبیلے میں کافی فرق ہے۔ عثمان کہتا ہے یقیناً ایسا ہی ہے، اگر وہ یہاں آنے کی جرات کرے گا تو ہم اس کے ٹکڑے کر کر بھیڑیوں کو ڈال دیں گے۔ اور کمان کو بوسہ کرتا ہے اور کہتا ہے
ہم ارادہ کرتے ہیں۔ تو بمسی صاحب اور گندوز صاحب بھی کمان کو تھام لیتے ہیں۔ دگائی کے دو جاسوس دگائی کو نقشے کے بارے میں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دگائی ان رستوں پر عثمان کے سپاہی ہیں، مگر ان رستوں سے ہو کر ہم قبیلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو دگائی کہتا ہے کہ سوگت کے بارے میں بتاؤ۔ تو جاسوس کہتے ہیں کہ عثمان نے وہاں پر پیروں کو بڑھا دیا ہے اور ان کے جنگجو بھاری دستے میں وہاں پر گشت کر رہے ہیں۔ تو دگائی کہتا ہے کہ عثمان اپنے حفاظتی اقدام اٹھا کر اپنے خوف پر قابو پا رہا ہے، مگر یہ حفاظتی اقدام عثمان کی قسمت کو نہیں بدل سکتے۔ اس کے ساتھ ہی جموا آتا ہے اور کہتا ہے آپ کے دیے ہوئے تحائف عثمان کو مل گئے ہیں جناب۔ تو دگائی کہتا ہے اب عثمان غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا، اور جب وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا تو میں اس کا سر کچل ڈالوں گا۔ تو جموا کہتا ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے دگائی؟ دگائی کہتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہم قبیلے اور سوگات میں گھس جائیں گے، تبھی ہم ان پر حملہ کریں گے۔ جنگجو دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے خدا کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، تو اسی وقت ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کو ان کے خدا کے پاس بھیج دیں گے۔ دگائی سب کو جانے کا کہتا ہے، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر دگائی اپنے ہاتھ کو خنجر سے کاٹ دیتا ہے اور خون نقشے پر گر جاتا ہے، اور وہ پھر اپنی کالی روحوں کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ گتک سوگات میں سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اگر دگائی یہاں آیا تو ہم اس کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ چلتے چلتے گتک کی نظر زوئی پر پڑتی ہے اور وہ کہتا ہے سپاہیوں میں آتا ہوں۔ وہ زوئی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ لگتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی ہیں۔ تو زوئی کہتی ہے میں آپ کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئی ہوں، مگر آپ اچانک یوں آ جائیں گے میں نے سوچا نہیں تھا۔ گتک زوئی کو دیکھنے لگتا ہے تو زوئی مسکرا کر پوچھتی ہے آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو گتک کہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں پریشان مجھے لگ رہی ہیں۔ تو زوئی کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ منگول سوگت پر حملہ کریں گے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ گتک کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں یہاں ہوں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو زوئی کہتی ہے آپ صرف میری حفاظت کریں گے؟ گتک کہتا ہے کہ میں آپ کی اور سارے سوگوت کی حفاظت کروں گا اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر۔ اسی دوران جلکوتائی اور آئی گل وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جلکوتائی کہتا ہے کہ گتک کو لگتا ہے محبت ہو گئی ہے۔ آئی گل کہتی ہے تمہیں کیسے پتا؟ تو جلکوتائی کہتا ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آئی گل کہتی ہے انہیں مت دیکھو اور چلو چلتے ہیں۔ زوئی گتک کو بتاتی ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ وہ اپنے باغ میں پھل اگا کر بازار میں بیچتی ہے اور ایسے اپنا گزارا کرتی ہے۔ جلکوتائی گتک پر چھلانگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے گتک بھائی ہیں۔ گتک سے سیب چھین کر کہتا ہے تم تو یہ سیب کھاؤ گے نہیں، چلو مجھے دے دو میں کھا لیتا ہوں۔ تو زویا اپنی ٹوکری سے نکال کر جلکوتائی کو ایک سیب دیتی ہے۔ گتک کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو جلکوتائی کہتا ہے کہ آئی گل نے ان سے ملنا تھا، آئی گل اسے وہاں سے لے جاتی ہے۔ زوئی مسکرانے لگتی ہے تو گتک کہتا ہے اب میں چلوں گا۔ تو گتک واپس آ جاتا ہے۔ عثمان شیخ ادب علی کے پاس آتا ہے تو شیخ ادب علی اپنے دربار کے لوگوں کو جانے کا کہتے ہیں اور عثمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ عثمان شیخ ادب علی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو واقعات معلوم ہو گئے ہوں گے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں جی عثمان میں نے سنا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ میں جب اپنے قبیلے میں امن پیدا کر چکا تھا تو عمر صاحب نے دگائی پر حملہ کر دیا۔ عثمان نیچے نظریں کر کے کہتا ہے کہ عمر صاحب نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ان کی وجہ سے بہت سی جانیں چلی گئی ہیں اور بہت سی معصوم جانیں خطرے میں آ گئی ہیں۔ تو شیخ ادب علی کہتے ہیں چمڑے کی سلائی کرنا بہت مشکل کام ہے
مگر کہ اس کو کاٹنا اس سے بھی آسان۔ آپ ایک مشکل کام کرنا چاہتے تھے مگر عمر صاحب نے ایک آسان کام کا انتخاب کیا۔ آپ دوبارہ کوشش کریں بغیر ہار مانے۔ آپ چمڑے کی دوبارہ سے سلائی کریں عثمان صاحب۔ عثمان چمڑے کو حیران ہو کر دیکھتا ہے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں کہ ایک مشکل کام کو دوبارہ شروع کرنا آپ جیسے عظیم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ عثمان شیخ ادب علی کی طرف دیکھتا ہے۔